دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہم وطنوں، میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، آج اپنے ہی شہر میں میں اپنے وطن کو گاؤں نہیں، اس کی عزت دے کر بات کر رہا ہوں۔ ہمارے شہر میں آج سیرت کانفرنس کے انداز پر ایک شعری نشست ہو رہی ہے۔ اسے جن حضرات نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے اور جو شعراء حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں اپنے تمام بھائیوں کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ رابطہ قائم رکھے، آئندہ مستقبل میں بھی ہم لوگ اسی طریقے سے محبت سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں۔ میں مستقیم بھائی سے بھی گزار ہوں کہ جو لوگ ادھر کھڑے تھے وہ بھی میرے اپنے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ یہاں پر تشریف نہیں لا سکے، لیکن وہ ہمارے دلوں میں موجود ہیں، وہ ہمارے قریب ہیں، ہمارے دلوں میں موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ فاصلے نظر آتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں فاصلے دلوں میں نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں تمام حضرات جو تشریف لائے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی ہیں اور اسی طریقے سے اللہ کی ایک مضبوط رسی کو تھامے ہوئے ہیں۔ میں اس قابل نہیں ہوں، بھائی مستقیم بھائی نے تو فارسی شعر کا حوالہ دے دیا کہ لا مقام میں ایک مسجد سجی ہوئی تھی اور وہاں حضور تشریف فرما تھے، لیکن اس کو اردو میں کہنے جا رہا ہوں کہ مسجد سجی تھی اور حضور وہاں تشریف فرما تھے، لیکن اس محفل کی صدارت اللہ فرما رہے تھے، اللہ فرما رہے تھے۔ اور میں کانپ گیا جب آپ نے کہا کہ یہاں یہاں کے مشاعرے کی صدارت نہیں، میں آپ اس قابل ہیں ہی نہیں کہ حضور کی شان میں، تعریف میں یہاں ہم مشاعرہ کر رہے ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں پورے ہندوستان میں، دنیا میں سیمینارز ہو رہے ہیں، اور اس کی صدارت میرے جیسا، آپ جیسا کوئی ایک معمولی گنہگار انسان آ کر صدارت کرے، ناممکن، ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو جائز سمجھتا ہوں کہ صدارت کا لفظ ہی نکال دیا جائے سیرت کانفرنسز کے لیے، اور اس کے لیے اگر آپ کو عزت دینا ہی ہے تو صدر کی بجائے اسے غلام رسول کہیے، یہ عزت ہے۔ اگر آپ عزت دینا چاہتے ہیں تو غلام رسول کہیے، اور اگر کوئی گناہگار شخص یہاں پر غلام رسول اس کو کہا بھی جائے تو غیرت کی وجہ سے یقین مانیے کہ وہ واقعی غلام رسول بننے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی ایک بزرگ بڑھیا نے کہا کہ سنا ہے آپ راتوں کو عبادات کرتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں اور دن بھر روزے رکھتے ہیں، تو کیا واقعی ایسی بات ہے؟ تو حضرت صوفی شبلی تھے رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ نے کچھ نہیں کہا، اور بعد میں تنہائی میں سوچا کہ یہ بڑھیا جو میرے بارے میں سوچتی ہے، میرے بارے میں گمان کرتی ہے، کیا میں واقعی ویسا ہوں؟ اور اس ملاقات نے اور اس کے ان کلمات کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ ان کی زندگی میں انقلاب آیا اور وہ واقعی ایک بہت عظیم المرتبت بزرگ بن گئے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے وطن کے ہم وطنوں کے لیے بھی بالکل یہی چاہتا ہوں۔ کوئی ہماری نظروں میں چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، سب کی عزت، سب ایک جیسے ہیں، ہم لوگ سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے ہمدرد، اور واقعی یہ شہر ہے ایسا، ایک دوسرے کے ہم دکھ درد میں بالکل شریک ہو جاتے ہیں، یہ اس شہر کی خوبی ہے۔ اور آج یہاں پر ہمارے مہمان حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی یاد کیا۔ اور دوسری بات ایک اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، چونکہ یہاں شعراء حضرات کی نظر کروں گا، وہ بات کہ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ جتنا کلامیہ سننے کو ملا اس میں شرک نام کی کوئی چیز نہیں تھی دوستو، میں نے محسوس کیا
شرک نام کہ آپ کوئی بھی شعر ڈھونڈ کر لائیے، کسی بھی شاعر کا لائیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے باشعور حضرات یہاں پر شعراء اکرام جو تشریف رکھتے ہیں وہ واقعی جانتے ہیں خدا کیا ہے، رسول کیا ہے۔ خدا اگر منزل ہے تو رسول راستہ ہے، جانتے ہیں۔ کہیں پر بھی آپ کو شرک والی کوئی بات نہیں ملے گی۔ اور دوسری بات یہ، میں شعراء اکرام تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایک صوفی حضرت جنید گزرے ہیں، حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں اللہ سے ملاقات کے لیے گئے اور واپس آ گئے۔ خدا کی قسم اگر میں جاتا تو واپس ہی نہ آتا، یہ حضرت جنید نے کہا۔ لیکن دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے حضور تو تشریف لائے، واپس آ گئے۔ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک صوفی جو ہوتا ہے، جو اللہ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے، وہ اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے، وہ آپ کا ہمارا نہیں ہوتا۔ اور ایک وہ پیغمبر کا مرتبہ ہے کہ وہ اللہ کے روبرو جاتا ہے لیکن اللہ کا ہو کر نہیں رہتا، بلکہ وہاں سے واپس آ کر اپنی انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے اور اپنی امت کے لیے یا اپنی زندگی کے باقی دن یہاں گزارتا ہے۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ حضور واپس نہیں نہ بھیجتے کہ میرا رسول یہاں میرے سامنے بیٹھا ہے اور اس کو میں واپس کر دوں؟ لیکن نہیں، ہم شاعروں کا بھی یہی فرض ہے۔ ہم ولی اللہ نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں کہ جن کو کوئی علم کا خزانہ مل جائے تو ہم اس کو سمیٹ کر اپنی سینے کے اندر دفن کر دیں، بلکہ ہم بھی پیغمبروں کے منصب سے گزرتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی پیغمبری کریں، جیسے اقبال کو پیغمبر مانا جاتا ہے۔ میں تمام دوستوں سے، شاعروں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں جو فرض دیا گیا ہے پیغمبری کا، وہ شاعری کے ذریعے، نثر کے ذریعے ہم ادا کریں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تو مجھے واقعی اتنے اچھا شعر سننے کو ملے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بھائی دوستو، یہ غزلیں تو ایسی گائی جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، گائی جائے لیکن سیرت کی جتنی، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کے بارے میں جتنی بھی نعتیں لکھی جاتی ہیں تو وہ واقعی گانے کے لائق ہی ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے سبحان اللہ کہا، اللہ اس کو جزا دے، لیکن جس کی آنکھوں سے اگر ایک قطرہ بھی نکل گیا ہوگا تو پھر میں جانتا ہوں کہ وہ نعت کو کیا سمجھا ہے، اس کو حضور سے کتنی محبت ہے۔ صرف ایک قطرہ، اور اس قطرے کی ہم لوگوں کو تلاش ہے، دوسروں سے بھی اور خود اپنی ذات سے بھی۔ میں یہاں کھڑے رہ کے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت بڑی شخصیت ہوں، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، اس کا ثبوت صرف حضور کی تعریف کرنا نہیں ہے، اس کے لیے تو درود شریف اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ تعالیٰ تو خود تعریف کے لیے کہتے ہیں، وہ تو کرنی ہی چاہیے، لیکن اگر محبت ہے تو واقعی پھر محبت کا ثبوت ملنا چاہیے۔ اور اسی کی گزارش ہے کہ اس مجلس کے آج کے اس مشاعرے کے بعد آپ کے دل میں تھوڑا سا کوئی انقلاب آتا ہے حضور سے محبت کا، صرف زبانی نہیں۔ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر جاتے ہیں، تو اچھی بات کا مطلب تو یہ نہیں ہوا کہ وہ بہت اچھا انسان ہے، ہم کو اپنے اعمال سے اس کو ثابت کرنا ہے۔ اب زیادہ وقت نہ لے کر میں اپنے غزل آپ کی خدمت پیش کروں۔ بہت ترنم وغیرہ تو خیر مجھے نہیں آتا، یہاں تو ترنم والوں نے سب مشاعرہ لوٹ لیا ہے، میرے کہنے کے لیے صرف وہی انداز ہے جس میں گفتگو کر رہا ہوں، مطلب پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں حضرات۔ ذرے شمس و قمر آپ کے شہر میں، ذرے شمس و قمر آپ کے شہر میں، کہکشاں رہ گزر آپ کے شہر میں۔ ذرے شمس و قمر آپ کے شہر میں، کہکشاں رہ گزر آپ کے شہر میں، اور آپ کے شہر میں آپ ہی آپ ہیں، آپ کے شہر میں آپ ہی آپ ہیں، نور شام و سحر آپ کے شہر میں، آپ کے شہر میں آپ ہی آپ ہیں، نور شام و سحر آپ کے شہر میں، اور سر سے پاؤں تلک صرف دیوانگی۔ جو وہاں تشریف عمرہ حج پہ گئے ہوں گے انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ سر سے پاؤں تلک
صرف دیوانگی، صرف دیوانگی، عاشقی معتبر آپ کے شہر میں، عاشقی معتبر آپ کے شہر میں، اور آپ کے شہر میں آپ ہی آپ ہیں، نور شام و سحر آپ کے شہر میں، اور آرزو ہے کہیں ہو میسر ہمیں، آرزو ہے کہیں ہو میسر ہمیں، ایک چھوٹا سا گھر آپ کے شہر میں، چھوٹا سا گھر، آرزو ہے، آرزو ہے کہیں ہو میسر ہمیں، کہیں ہو میسر ہمیں، ایک چھوٹا سا گھر آپ کے شہر میں۔ اور آخری مقطع پیش کروں کہ لے کے آیا ہے جاوید کیجئے قبول، لے کے آیا ہے جاوید کیجئے قبول، درد دل چشم تر آپ کے شہر میں، لے کے آیا ہے جاوید کیجئے قبول، درد دل چشم تر آپ کے شہر میں۔ شکریہ شکریہ بھیا۔ ذرے شمس و قمر آپ کے شہر میں، کہکشاں رہ گزر آپ کے شہر میں، سر سے پاؤں تلک صرف دیوانگی، نور شام و سحر آپ کے شہر میں۔ ویسے یہ روایت چل پڑی ہے، کم سے کم آپ کی گفتگو سے بھی انداز ہوا کہ یہ روایت نہیں رہنی چاہیے، کہ اسے اثر پڑتا ہے، ڈسٹرب، شعر پڑھنے والا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس سبحان اللہ ہے، ماشاء اللہ ہے، واہ واہ ہے، بہت سی ہے، لیکن آج کی شاعری ویسے بھی واہ واہ کی نہیں تھی، آہا کی تھی۔ اور آخری میں پھر دو اور آپ کی خدمت میں آخری کچھ قطعہ بند جیسا پیش کر رہا ہوں، وہ کہہ کر میں بیٹھ جاؤں گا کہ خود بخود سر بسجدہ ہوتا ہوں، خود بخود سر بسجدہ ہوتا ہوں، دل میں جب بھی اذان ہوتی ہے، خود بخود سر بسجدہ ہوتا ہوں، دل میں جب بھی اذان ہوتی ہے، سکھ کے سجدوں میں دل نہیں لگتا، دکھ کے سجدوں میں جان ہوتی ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ دعا مجھے نصیب ہو، وہ دکھ مجھے نصیب ہو۔ بہت بہت دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔